जो तकदीर बदलता है दरे है दर पे आ जा गई। इमाम ज़माने के लिए शेर निकल गए बाप के पर्दे से दिखाओ तो शबाब अपना खुदा के वास्ते अब तो उलट डालो नकाब अपना तुम्हें जी भई के देखे दिल में ये ईमान मचलता है मेरा मौला अली वो है जो तकदीरें बदलता है दरे हैदर पे आ जा गई। नारा हैदरी 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 सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब मीसम इब्न यहया अत्तमार शहीद अकीदा व विला सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब में से वो कि जो आपके मखसूस सहाबियों में हैं और जिन्होंने आपसे कस्बे फैज़ भी किया, कस्बे इल्म भी किया और सरे तस्लीम हमेशा अम्र सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के सामने खम रखा, अपनी मर्जियों को फना रखा और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म को पूरा करते रहे। जनाब मीसम तम्मार है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मवद्दत की क्या ताकत है, जनाब मीसम तम्मार की सीरत से पता चलता है। मौलाए कायनात है और जनाब मीसम तम्मार की दुकान है। तम्मार उसे कहा जाता है कि जो खजूरों को फरोख्त करने वाला हो। सरकार अमीरुल मोमिनीन कूफा में किसी दुकान पर नहीं, अगर आकर बैठते थे तो जनाब मीसम तम्मार के पास आकर बैठते थे। और आपका ये सुना हुआ वाकया कि किस तरह से मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा जनाब मीसम को दोपहर के वक्त इस्तिराहत के लिए और गज़ाखोरी के लिए घर भेजा और खुद जनाब मीसम की दुकान पर उनके साजो सामान की हिफाजत करते रहे। जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त की जब शहर कूफा में रहते हैं तो बज़ाहिर यूं तो खलीफा बिला फस्ल रसूलुल्लाह सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है, लेकिन उस वक्त बज़ाहिर लोगों के लिए भी खलीफतुल मुस्लिमीन की हैसियत रखने वाले मौलाए कायनात जनाब मीसम तम्मार की दुकान पर उनकी खजूर की बोरियों की हिफाजत करते हुए नजर आ रहे हैं। एक दिन जनाब मीसम तम्मार घर गए, मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम दुकान पर हैं, साहिल आया और उसने आके सवाल किया और मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने खजूरों से भरी हुई बोरी राह इलाही में, कौन सी खजूरों की बोरी कि जो मीसम की मिल्कियत है, उसे किसने तबर्रुक किया और उसने किसने परवरदिगार आलम की राह में दिया, मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने। जब जनाब मीसम पलट कर आए, देखा कि बोरियों में से एक बोरी नहीं है। जनाब मीसम तम्मार ने कुछ नहीं कहा, खामोश रहे, यहाँ तक कि पेशानी पर बल भी नहीं आया। कुछ देर गुजरी, मौलाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान करने लगे कि एक साइल आया था और मैंने अल्लाह की खुशनुदी के लिए यहाँ पर पड़ी हुई तेरी खजूर की बोरी को अल्लाह की राह में दे दिया। अब जनाब मीसम तम्मार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के तरबियत याफ्ता है, सरकार अमीरुल मोमिनीन को मसाइल फ़िक़्ह सिखाने नहीं बैठ गए कि ये बोरी मेरी मिल्कियत है और मेरी मिल्कियत बगैर इजाजत के आप मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम जानते हैं जनाब मीसम तम्मार के औला बित्तसर्रुफ़ अलल मोमिनीन है वो कि जो अली है। अली कौन है? मौला। मौला किसे कहा जाता है कि जो औला बित्तसर्रुफ़ है, यानी कि हम पर हमारे माँ बाप से भी ज्यादा तसर्रुफ रखने वाली जात सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। हमारी मिल्कियत है लेकिन उसमें तसर्रुफ का हक सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को भी है। खैर कुछ नहीं कहा, बस जवाब क्या दिया जनाब मीसम ने, ये देखिए, या अली आपने साहिल को अल्लाह की खुशनुदी के लिए कुछ अता किया। अपनी झोली फैलाते हुए कहते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, एक साहिल मीसम भी आपकी बारगाह में अल्लाह के नाम पर कुछ तलब करता है, उसे भी कुछ अता करें।
ایک مرتبہ سینے سے لگایا اور جناب مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا اے میسم جا تجھے میں نے علم البنایا والبلایا عطا کیا. علم المنایا والبلایا کون سا علم ہے؟ زمانہ آئندہ کے اندر پیش آنے والے واقعات کا، فیوچر میں ہونے والے واقعات کا علم. اب جناب میسم تمار کے پاس یہ جب علم آیا، لوگ ہیں کہ جو اس علم کو برداشت نہیں کر پا رہے، ہضم نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے جناب میسم تمار کو دیوانہ کہا گیا. بہلول کے پاس بھی امام سے ایک خاص علم آیا، لوگ اسے برداشت نہ کر سکے، دیوانہ کہہ دیا. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، رسول نے خاص علم دیا تھا اور بتلایا تھا کہ میرا ایک بیٹا آئے گا، میرے نام کا ہوگا، اس کا لقب باقر ہوگا، جب تیری اس سے ملاقات ہو تو میرا سلام دینا. جناب جابر مدینہ منورہ میں یہ کہتے پھرتے تھے این الباقر این الباقر. لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جابر اب بوڑھے ہو گئے ہیں، دماغ کام کرنا بند کر گیا ہے اور دیوانے ہو گئے. تو ایسے افراد کے جن پر آقا کی طرف سے خاص کرم ہوتا ہے اور علم کا کوئی ایسا خاص گوشہ جو کسی کو نہیں دیا جاتا، انہیں دیا جاتا ہے. لوگ اگر اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس پر دیوانگی کا حکم لگا دیتے ہیں. خیر، جناب میسم تمار جیسا ایک دیوانہ اور تھا اور میسم کی طرح کا ایک دیوانہ ملا، لیکن میسم کو نہیں پتا تھا کہ یہ بھی ویسا ہی ہے کہ جیسا میں ہوں. کیا ہوا؟ میسم کا یہ انداز تھا، لوگوں کو کوفہ کی شہر کے اندر سلام کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ دیکھو تم پر سلام ہو میرا، خیال کرو، اپنے آپ کو سنبھال لو، تمہاری زندگی کے اندر ان امور کو ٹھیک کر لو ورنہ آگے جا کر پریشانی ہوگی. لوگ کہتے تھے کہ میسم کیا باتیں کرتے، دماغ چل گیا نعوذ باللہ. لیکن ایک دن جناب میسم کو سامنے سے آتے ہوئے، جناب میسم بھی اپنی سواری پہ سوار اور وہ جوان کہ جس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے، وہ بھی کوفہ کے رہنے والے، وہ بھی اپنی سواری پہ سوار. سلام کیا جناب میسم نے حبیب کو ویسے ہی جو ان کا انداز ہے، میرا سلام ہو اس حبیب پر کہ جو فرزند رسول کے ساتھ ہم رکاب ہو کر ان کی نصرت کرتے ہوئے منزل شہادت فائز ہوگا. یہ تو انداز ہے میسم کا، انداز ہی اس طرح سلام کرتے. لیکن تعجب خیز بات تھی جناب میسم کے لیے، جب جناب حبیب ابن مظاہر میں جو عمر میں بہت چھوٹے ہیں جناب میسم کے مقابلے میں، میسم کو پلٹ کر سلام کا جواب ایسے دیتے ہیں میرا سلام بھی اس میسم پر ہو کہ جو علی کی محبت میں سر دار لٹکایا جائے گا. جب یہ بات سنی ہے تو ایک مرتبہ میسم نے پوچھا اے حبیب، یہ علم مجھے تو سرکار امیر المومنین سے ملا، آپ کو کہاں سے ملا؟ کہا آپ کو امیر المومنین سے ملا، مجھے فرزند علی یعنی کہ حسین ابن علی ابن ابی طالب سے ملا. یہاں جناب میسم تمار کو علم کیوں ملا؟ اس لیے کہ سر تسلیم بارگاہ امیر المومنین میں خم ہے، اور وہاں حبیب ابن مظاہر کا انداز یہ ہے کہ اپنے آقا حسین ابن علی علیہ السلام کا احترام اتنا زیادہ کہ جہاں سے زمین پر آقا حسین کے قدم اٹھتے ہیں وہاں کی خاک حبیب اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے. جناب میسم تمار وہ جگہ دکھلائی، یہیں پر وہ درخت ہوگا، اس درخت کے ساتھ تمہیں سولی دی جائے گی، تمہیں لٹکا دیا جائے گا، تمہارے ہاتھ اور پاؤں قلم کر دیے جائیں گے، تمہارا خون بہتا رہے گا، اس اذیت کے ساتھ تمہیں اس دنیا سے رخصت کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا. کیا تم یہ ساری اذیتیں برداشت کر لو گے؟ جناب میسم نے کہا کیا میں ایمان کی سلامتی پر مروں گا؟ مولا نے فرمایا تو سالم الایمان جائے گا. کہا مولا اگر سلامتی ایمان کے ساتھ جاؤں گا تو پھر یہ تکلیف تو کچھ لمحوں اور کچھ گھنٹوں کی ہے، اسے برداشت کر لوں گا. کہا اگر برداشت کر لیا تو یاد رکھنا پروردگار عالم تجھے یہ اجر عطا کرے گا کہ تجھے اس درجے پر رکھے گا کہ جس درجے پر ہمیں جنت الفردوس میں رکھے گا. اور اس کے بعد جا کر اسی پودے کو پانی دیا کرتے ہیں. اس پودے کے قریب موجود ایک گھر، اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں. روایت میں تاریخ میں نام ہے اے فلاں ابن فلاں یہ بتا میں اگر کبھی تیرا پڑوسی بن جاؤں تو تو پڑوسی کا حق ادا کرے گا؟ تو کوفے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ جناب میسم فلاں شخص کے گھر کے ساتھ کوئی گھر خریدنے والے، حالانکہ گھر خرید کے پڑوسی بننے والا نہیں تھا میسم، بلکہ اس کے گھر کے ساتھ ایک درخت پر سولی لگائی جانے والی تھی. جناب میسم کو سولی لگائی گئی. اور سولی کسے کہتے ہیں؟ سمجھ لیجئے ایک سیمی سرکل لوہے کا ٹکڑا کہ جس کے درمیان میں کیل لگی ہو، وہ کیل جناب میسم کے دہن میں داخل کی گئی اور پیچھے سے ریڑھ کی ہڈی کو توڑتے ہوئے درخت میں پیوست ہو گئی. ہاتھ اور پاؤں کو جوڑوں سے کھینچ کر جدا کیا گیا. خون میسم تمار بہتا رہا. لیکن عجب ہے کہ جناب میسم کی زبان فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام پڑھتے نہ تھکی. لوگ تماشا دیکھنے کے لیے میسم کا جمع ہو گئے. میسم نے کہا تم آ گئے ہو، جمع ہو گئے ہو، میرا تماشا دیکھ رہے ہو، شور شرابہ کر رہے ہو، اس سے بہتر ہے خاموشی اختیار کرو تاکہ میں تمہیں وہ فضائل علی ابن ابی طالب سناؤں جو رسول گرامی قدر کی زبان مبارک سے جاری ہوئے ہیں. یہاں تک کہ زبان میسم تمار کو جڑ سے کھینچا گیا یا دوسری روایت کے مطابق کاٹا گیا، اور اس کے بعد جناب میسم تمار کے جوڑ
پاؤں کو گھٹنوں سے کھینچ کر جدا کیا گیا اور ہاتھوں کو جوڑوں سے کھینچ کر جدا کیا گیا، خون بہتا رہا۔ 3 دن کے بعد جناب میثم تمار کی شہادت واقع ہو گئی۔ بس ایک ہی مطالبہ تھا دشمن کا، اور وہ مطالبہ یہ تھا کہ اے میثم، علی سے بیداری کا اعلان کرو، کہہ دو بس کہ میرا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ ساری تکلیفیں ختم ہیں۔ کہا مرتے مر جاؤں گا مگر یہ نہیں کہوں گا کہ علی سے بیزار ہوں۔ اس لیے کہ مولا کائنات کا ڈسکشن ہو چکا تھا میثم کے ساتھ۔ میثم تمار سے مولا نے کہا تھا دیکھو اگر کبھی ظالم تمہیں پکڑ لے اور تمہاری جان کے درپے ہو جائے اور کہے کہ علی کو برا بھلا کہو، کہہ دینا، لیکن بس ایک جملہ نہ کہنا کہ میں علی سے نعوذ باللہ من ذالک بیزار ہوں۔ اگر تم نے یہ جملہ کہہ دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سب میں نجف اشرف میں ہوں اور مولا علی علیہ السلام کے روضہ اقدس کے باہر یہ روضہ ہے سامنے، آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ نام علی لیا نہ کرو تم نماز میں، مسجد میں لوگ کہنے لگے مجھ کو ٹوک کے، میں نے کہا علی میری سانسوں میں ہے رہا، میں کس طرح نماز پڑھوں سانس روک کے۔ جنت کو تقسیم کرنے والے صافی مولا کائنات، حلال مشکلات، اس میں انتقال ہے۔ حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ جب کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی میت کو روضہ اقدس میں لاتے ہیں، اس کو طواف کراتے ہیں اور پھر دفن کر دیا جاتا ہے۔ مسجد حنانہ، قریب قریب خواتین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا، اما بعد۔ مسجد حنانہ معظمہ شہر نجف اور کوفہ کے درمیان واقع یہ جگہ کہ جہاں پر یہ مسجد واقع ہے، اس مسجد کی 2 مناسبتیں، بلکہ 3 مناسبتیں۔ ایک مناسبت تو یہ کہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام مولا نے یہاں تشریف لا کے 2 رکعت نماز کو ادا کیا تھا، اور اس کے بعد ایک دعا تھی، اس کی تلاوت، اور وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے جو انشاءاللہ آخر میں اس کی تلاوت کریں گے۔ البتہ جو روایتوں سے ثابت ہوتا ہے 2 تاریخی واقعات اس مقام سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد آپ کے جسم مقدس کو دفنائے جانے کے اعتبار سے مولا حسن و حسین علیہ السلام کو وصیت فرمائی ہے، تو مولا نے یہ کہا تھا کہ میرے شہزادوں، جنازے کو
سرہانے کی طرف سے نہیں بلکہ پائنتی کی طرف سے، قدموں کی طرف سے کاندھا دینا، اس لیے کہ آگے سے میرا جنازہ خود بخود اٹھے گا اور جنازہ اٹھانے والے جناب جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور یہ جنازہ جس سمت پر بڑھتا رہے تم بھی ساتھ ساتھ چلتے رہنا، یہاں تک کہ تمہیں ایک سفید رنگ کا پتھر دور سے نظر آئے گا جس سے نور ساطع ہو رہا ہوگا، نور طلوع ہو رہا ہوگا۔ جب تم وہاں پہنچ جاؤ تو جنازہ میرا ڈھلکنے لگے گا، وہیں پر میرے لاشے کو رکھنا اور اس پتھر کے قریب سے ریت کو ہٹانا تو تمہیں پتھر نظر آئیں گے، ان اینٹوں کو ہٹانا تو ایک تیار قبر نظر آئے گی، اسی قبر کے اندر تم نے اپنے بابا کو دفنانا ہے۔ شہزادوں نے اپنے بابا کی وصیت پر بعینہ ہی عمل فرمایا اور دور سے نظر آنے والا سفید رنگ کا پتھر جس سے نور طلوع ہو رہا تھا، جب ریت کو ہٹایا گیا، اینٹوں کو ہٹایا گیا، ایک تیار قبر تھی، اس قبر کے اندر ایک تختی تھی، اس تختی پر لکھا ہوا تھا ھذا قبر علی ابن ابی طالب وصی رسول اللہ، یعنی کہ وصی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذخرہ نوح نجی اللہ، یہ وہ قبر ہے کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام وصی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے کہ جسے نوح نجی اللہ، نوح نبی اللہ علیہ السلام نے تیار کیا ہے۔ لہٰذا وہ کہ جس کے کاندھے کو جبرائیل و میکائیل کاندھا دیں اور جس کی قبر کو حضرت نوح نبی اللہ خود تیار کرے، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوتا ہے۔ تو پھر نجف اشرف کی طرف مولا کائنات علیہ السلام کو دفنانے کے لیے جب شہزادے تشریف لے جا رہے تھے، تو جب اس مقام کے قریب سے گزرے ہیں تو دو طرح سے ملتا ہے، ایک یہ کہ قریب میں موجود جو کھجور کے درخت جنہیں نخلے کہا جاتا ہے، نخلا کہا جاتا ہے، وہ جب مولا کا جسم اقدس یہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے جھک کر مولا کے احترام کا یا مولا کے غم کا اظہار کیا، یا یوں کہ جو اس مسجد کے مینار تھے اس زمانے کے اندر کوئی مسجد رہی ہوگی کہ جو جنہیں مسجد راہ کہا جاتا ہے، راستے کے اندر مساجد ہوتی ہیں، تو اس کے مینار جھکے۔ اب دونوں میں سے جو بھی روایت ہو اس کو بیان کرتے ہیں علماء کرام۔ ایک مناسبت تو یہ تھی کہ جو سرکار امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آقا کے جسم نازلی کو جب یہاں سے لے جا رہا تھا تو واقعہ پیش آیا۔ اس کے علاوہ جب کربلا کا لٹا ہوا قافلہ کوفہ کی سمت بڑھا ہے، مستورات ہیں اہل حرم کی، انہیں جا بجا روکا جاتا تھا اور کسی ایک مقام پر مناسب جگہ پر دیکھ کر پڑاؤ ڈالا جاتا تھا، رات وہاں گزاری جاتی تھی، اور جب صبح نمودار ہوتی تھی تو یہ قافلہ دوبارہ سے اپنے سفر کو آگے بڑھاتا تھا۔ البتہ کربلا سے کوفہ تک کا جو سفر ہے وہ بہت تیزی سے طے کیا گیا ہے، اونٹوں کو بہت تیزی سے دوڑایا گیا ہے، جو آپ مصائب میں سنتے ہیں اتنا تیز دوڑایا گیا کہ جو بچے چھوٹے چھوٹے ناکوں پر تھے وہ بچے جو گرتے جاتے تھے پھر وہ بچے بچتے نہیں تھے، اس لیے کہ اونٹوں کی ٹاپوں تلے وہ روند دیے جاتے تھے، وہ پامال ہو جاتے تھے شہزادے وہ بچے، اور انہیں جلدی اس بات کی تھی کہ فوراً ابن زیاد ملعون کے پاس آ جائیں اور اپنے انعام کو وصول کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس مقام پر ایک رات یہ اہل بیت حرم، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا قافلہ رکا ہے۔ یہ جو ذریعہ آپ کے سامنے ہے، یہ جو مقام زیارت ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اس رات کے جب یہاں پر اہل بیت حرم کا قافلہ، یہ لٹا ہوا قافلہ رکا ہے، تو بیبیاں یہاں پر رکی ہیں، سید سجاد آقا علیہ السلام بھی یہاں پر ٹھہرے ہیں، اور سروں کو ایک مقام پر رکھا گیا، جو یہ مقام ہے یہاں کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا سر اقدس اس مسجد میں جہاں رکھا گیا وہ یہ جگہ تھی۔ شیخ محمد حسن النجفی، آیت اللہ شیخ محمد حسن النجفی صاحب جواہر، کتاب جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، محقق ہلی کی کتاب شرائع الاسلام کی شرح کرنے والے 40 جلدوں پر جو عظیم آیت اللہ شیخ محمد حسن نجفی گزرے، انہوں نے اپنی اسی جواہر کلام کے اندر لکھا ہے کسی ایک جگہ پہ حاشیے میں کہ جو مسجد ما بین النجف والکوفہ، مسجد حنانہ ہے، وہ موضع راس الحسین علیہ السلام ہے، امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو جہاں جہاں رکھا۔ ساری دنیا کے اندر ایسے بہت سارے 100 سے زیادہ مقامات ہیں کہ جہاں سے مولا حسین ابا عبداللہ علیہ السلام کا سر اقدس گزرا، وہاں سے کوئی نہ کوئی داستان، کوئی نہ کوئی روایت نقل ہوئی اور منسوب ہوئی۔ ان مقامات میں سے ایک یہ مقام بھی ہے۔ اور شیخ محمد حسن نجفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ نظریہ ہے کہ یہاں پہ نہ صرف یہ کہ صرف مولا کا سر اقدس رکھا گیا، بلکہ عین ممکن ہے کہ مولا کے
कटे गुलुए मुबारक के गोश्त के कुछ टुकड़े भी और वो लहूए मुबारक के फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी इस ज़मीन के टुकड़े के अंदर दफन होगा और मौजूद होगा। हन्नाना क्यों कहा जाता है? हन्नाना इसलिए कहा जाता है कि जब ये लुटा हुआ काफिला इस रात रुका हुआ था, हन्नाना एक ऐसी खास रोने की आवाज़ की जो ऊँटनी अपने बच्चे के फिराक में निकाला करती है। जब ऊँटनी अपने बच्चे को खो देती है और उससे दूर हो जाती है तो फिर वो एक ऐसी रोने की आवाज़ एक खास अंदाज से गिरिया करती है, रोती है, उस आवाज़ को हन्नाना कहा जाता है। दरअसल हन्ना के माना है पिघल जाने के, मेल्ट हो जाने के। हन्नाना, उस आवाज़ को हन्नाना क्यों कहा जाता है? इसलिए कि वो इतनी दर्दनाक आवाज़ होती है कि जिस आवाज़ को सुनने के बाद फिर इंसान का जिगर पिघल जाए। मुझे नहीं मालूम वो रोने की आवाज़ें दीवारों से आ रही थी या फिज़ा में गूंज रही थी या यहाँ पर मौजूद करीब नखलों से आ रही थी, जैसा मुख्तलिफ रिवायतें मिलती है, मगर मेरा दिल कहता है हो ना हो या ये आवाज़ हुसैन की दुखियारी माँ फातिमा ज़हरा की थी कि जो अपने बेटे का कटा सर बार बार नौके नेज़ा पर बुलंद होता देखती थी। कभी देखती थी कि ये कटा सर हुसैन इब्न अली नौके नेज़ा पर चढ़ाया जाता है, कभी ये देखती थी कि नौके नेज़ा से ये सर उतारा जाता है। हाँ अजीज़ों, तूले सफ़र में कटे हुए सरों को नौके नेज़ा में गाड़ा जाता था और जब ये काफिला कहीं पर आराम करने के लिए रुकता था तो इन सरों को नौके नेज़ा से उतारा जाता था। फिर जब ये सफ़र आगे बढ़ता था तो नौके नेज़ा पर सरों को गाढ़ा जाता था। फिर जब ये काफिला कहीं रुकता था तो इन सरों को उतारा जाता था। इतनी मर्तबा ये सरहाए शुहदा जख्मी हुए हैं कि जिसको गिनना मुमकिन नहीं है। बस अजीज़ान मोहतरम की रिवायत मिलती है, खूली मलऊन के पास सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम था। कूफा के आसपास ये कहीं रिवायत है, ये सिर्फ मस्जिद हन्नाना में हुआ ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कूफा के सफ़र, कूफा दाखिल होने से पहले किसी मकाम पर ये आराम करने के लिए जब बैठा था मलऊन, आका हुसैन का सर खूली मलऊन की तहवील में था। एक मर्तबा कटे सर हुसैन इब्न अली की जानिब देख कर कहता है, ए हुसैन, शिमर ने तेरा गला काटा भी तो ठीक से न काटा, कहीं से तेरे गले की फिजा कम कटी हुई है, कहीं से ज्यादा कटी हुई है, सादात मुझे माफ करेंगे। एक मर्तबा कह के अपने पहलू से खंजर को निकालता है, कटे गुलुए हुसैन इब्न अली पर फिर खंजर चलाना शुरू करता है। गोश्त के टुकड़े कट कट कर गिरते हैं। अजब नहीं सदाए फातिमा ज़हरा यहाँ पर बुलंद हुई हो। ए खूली मलऊन, मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा? अरे सर को तन से जुदा कर दिया गया मगर फिर भी इस मजलूम के कटे सर के साथ जुल्म करते हुए थकते नहीं हो। अरे ये तो जुल्म की एक दास्तान है, ये तो कि एक दास्तान सर हुसैन इब्न अली के साथ जुल्म की वो है कि जिसे इब्न ज़ियाद रवा रख रहा है। अरे एक मर्तबा आका हुसैन के लबों से कभी गुस्ताखी करता, कभी दंदाने मुबारक के साथ गुस्ताखी करता, छड़ी मारता। अरे लईन कहता है कि मैंने असरे आशूर के वक्त हुसैन के बाल सफेद नहीं बल्कि सियाह देखे थे, मगर एक पहर में ऐसा क्या हुआ कि हुसैन के बाल इतने सफेद हो गए कि आज कटा सरे हुसैन इब्न ज़ियाद तेरे कदमों में रखे हुए तश्त पे रखा हुआ पहचानने में नहीं आ रहा। एक मर्तबा कातिल अली अकबर आगे बढ़कर कहता है, मैंने खुद देखा जब अली अकबर ने सलाम आखिर की सदा को बुलंद किया, कहा अस्सलामु अलैका या बाबा अब्दुल्ला या बता। अरे हुसैन इब्ने अली की सलाम की आवाज को सुनने के बाद वो जो बाल बाकी थे वो सियाह न रहे, सफेद हो गए। मगर कोई गुस्ताखी करता है। आओ जरा जिंदाने शाम में हुसैन की बेटी को देखो, अपने बाबा के सर से कैसे प्यार मोहब्बत के साथ पेश आती है। ये बच्ची जब वक्त आखिर इस बच्ची का आया है सकीना का, एक मर्तबा रात में ख्वाब से बेदार हुई, कहती है मैंने बाबा को देखा है, मेरा बाबा मुझे लेने के लिए आया, मेरा वक्त आखिर करीब आ गया। ये बच्ची ऐसा गिरिया करती है कि रोना सकीना का थमता ही नहीं है। बिल आखिर बाबा बाबा की तकरार के नतीजे में लईनों ने सर हुसैन इब्ने अली जनाब सकीना के सामने रखा। एक मर्तबा सकीना बीबी ने अपने जानू पे कटा सर हुसैन अपने बाबा का सर रखा है और बाबा के कटे सर से बात करती जाती है, कहती जाती है, बाबा मनिल लजी अइतमनी फी सिगरे सिन्नी, ए बाबा मुझे कम सिनी में किसने यतीम किया बाबा। ए बाबा तेरी पेशानी पे ये तीर का जख्म किसने लगाया बाबा। ए बाबा तेरी दाढ़ी को किसने खून से रंगीन किया बाबा। ए बाबा तेरे रुखसारों पर गालों पर जख्मों के निशान कैसे हैं मेरे बाबा। ए बाबा सिर्फ ये आपके गाल जख्मी नहीं है, ए बाबा देखो सकीना के गालों पे तमाचों का निशान
دیکھو بابا، اے بابا تیری سکینہ کو اتنا مارا گیا کہ بدن دکھ رہا ہے، روتے روتے اپنے بابا کے چہرے پر اپنے لبوں کو رکھ کے جب باتیں کرتی ہوئی رونے والی ہے رقیہ، حسین کو سکون دینے والی ہے سکینہ، ایک مرتبہ خاموش ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ جب خاموش ہوئی ہے تو ایک جانب سے سید سجاد بڑھے، ایک جانب سے شہزادی زینب کبریٰ بڑھی، شانے کو ہلایا۔ اب کچھ کہنے کی کوئی کہنے کا مناسبت باقی نہ رہی، بس اتنا ہی فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے جس سکینہ کو وطن جانے کا بڑا ارمان تھا، اب وہ سکینہ زندان شام کے اندھیروں میں۔ بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو لیدہ رہی، میری سکینہ کو لیدہ رہی۔ کہہ دو ہوا سے آہستہ کہہ دو پرندوں سے غلام مچائے، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائے، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائے، جاگی ہوئی چین کچھ پا رہی ہے میری سکینہ کو لیدہ رہی۔ یہ شام غریبہ کی جاگی ہوئی ہے، تماچوں کے ڈر سے نہ سوئی ہوئی ہے، ذرا بھی گلے کی رسن جو کھلی ہے، ذرا بھی گلے کی رسن جو کھلی ہے، سکون سے جب سانس لے پا رہی ہے میری سکینہ کو لیدہ رہی۔ میں خوش ہوں کہ سوئے کہ میری دلاری، میں قربان اس پہ میں جاؤں گی واری، بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری، بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری، مگر نفس کچھ اور بتلا رہی ہے میری سکینہ کو لیدہ رہی۔ مگر یہ ہوا کیا کہ زندان رویا، بدن روح کے ساتھ بچی کا سویا، نہ جاگی وہ عابد نشانہ ہلایا، نہ جاگی وہ عابد نشانہ ہلایا، اور اب ماں یہ کہتے بھی شرما رہی ہے میری سکینہ کو لیدہ رہی۔ کہاں
متوجه زیارت. خدا